قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ ہر سماج میں، سماج کے افراد میں کہا جاتا ہے کہ 40% اس قوم کے بچے ہوتے ہیں، 60% بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 8 کروڑ بچے رہتے ہیں، مسلم بچے اور بچیاں۔ چند برس پہلے مسلمانوں کو ریزرویشن دینے نہ دینے کے سلسلے میں پورے ملک میں مسلمانوں کی صورتحال کا سروے حکومت نے کرایا تھا۔ سچر کمیشن کے تحت اس نے جو رپورٹ پیش کی، اس میں کہا گیا ہے کہ 4% مسلم بچے مذہب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 8 کروڑ میں سے 4% کو الگ کیا جائے تو 36 لاکھ مسلم بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور 7 کروڑ 64 لاکھ مسلم بچوں کے دین ایمان کا علم دین حاصل کرنے کا ملک میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ جس قوم کے بچوں کی اتنی بڑی تعداد، یعنی 96% تعداد مذہب کی تعلیم سے دور ہو، وہ قوم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے مستحق کیسے ہو سکتی؟ مسلمان رفتہ رفتہ ذہنی اعتبار سے کافر ہو گئے، شرعی اور حقیقی اعتبار سے تو نہیں، لیکن ذہن اور فکر کے اعتبار سے کافر ہو۔ اس لیے کہ کافر کو سوائے دنیا کے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، اس کا ذہن ہمیشہ اس دنیا کو بہتر بنانے کی سوچتا ہے۔ کھانا اچھا ملے، کپڑے اچھے ملیں، مکان اچھا ملے، سواری اچھی ہو، جس کو آج کل ہمارے عرف میں اسٹیٹس مینٹین کرنا کہتے ہیں۔ ہر شخص کو کافر کے یہی فکر ہوتی ہے، اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے مغفرت کا کیا ہوگا، قبر میں فرشتوں کے سوال جواب کا کیا ہوگا، حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا کیا ہوگا۔ اگر جہنم والی زندگی طے پا گئی تو پھر اس جہنم کو ہم کیسے بھگت پائیں گے، اور ہمارے بچے کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو کافر کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتے، اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں مسلمان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہے۔ یہ مسائل نہیں ہیں، وہی مسائل ہیں جو کافروں کے ذہن میں ہیں۔ بچوں کو اچھا پڑھاؤ تاکہ اچھے بنیں، بچوں کو اسٹینڈرڈ تعلیم دو، اس زمانے کے سب سے اچھے اسکول میں ڈالو، اس کے لیے محنت کرنی پڑے تو کرو، پیٹ کاٹنا پڑے تو کاٹو، کیا اپنے بچوں سے بڑھ کر ہے؟ خواہشات قربان کر دیں گے، راحتیں قربان کر دیں گے،
لیکن اچھی فیس دے کر اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تاکہ ہمارا لخت جگر، ہمارا نور نظر فیوچر میں اچھی زندگی گزار سکے، اس کا مستقبل بہتر بن جائے، چاہے اس کے لیے مجھے اور باپ کو ماں کو کچھ بھی تکلیف اٹھانی پڑے۔ اٹھا رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہے، بیچارہ محنت کر کے، مزدوری کر کے، آٹو چلا کے، ٹیکسی چلا کر کے، لاری ڈرائیور بن کر کے، منڈیوں میں کام کر کے اور مزدوریاں کر کے، ایکسٹرا ڈیوٹی کر کے، کسی نہ کسی طریقے سے اس نے اپنے بچے کو اپنے لیول سے اچھے اسکول میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ جہاں تک بچوں کے ساتھ باپ کی خیر خواہی کا معاملہ ہے تو خیر خواہی تو کرنا ہی چاہیے، اور اس خیر خواہی کے حوالے سے اس کی ان کوششوں کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خیر خواہی نام کس چیز کا ہے؟ اگر ہمارے مد نظر صرف دنیا ہے تو موت سے پہلے تک کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دینا یہ بچوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ موت پر زندگی کے خاتمے کا نہیں ہے، بلکہ موت پر ایک انسان ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے، فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہو جاتا۔ یقیناً دوسری قومیں ایسا سوچتی ہوں گی کہ مرنے کے بعد سب ختم، لیکن کیا آپ بھی ایسا سوچتے ہیں؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ آپ کا عقیدہ کہتا ہے نہیں بھائی، موت پہ کہاں مسئلہ ختم ہے، موت سے تو اصل مسئلے شروع ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے حاضری ہے، جواب دہی ہے، یہ سب ادھر ہے۔ تو اگر ہمیں ہمارے بچے کو زندگی جو ملی ہے یہ نہ ختم ہونے والی زندگی ملی، ختم ہونے والی زندگی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہاں ختم ہو رہی ہے، جہاں ختم ہو رہی وہاں تک کی بھلائی کا نام بچے سے خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے۔ اور یہ زندگی ان لمٹ ہے، نہیں ختم ہونے والی ہے، تو پھر آپ کو اس کے ساتھ بھلائی بھی اسی اعتبار سے کرنی پڑے گی۔ قرآن حدیث ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان پہلے تو نہیں تھا، پیدا ہونے سے پہلے معدوم تھا، اللہ نے اسے عدم سے وجود بخشا، اب یہ انسان کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اب کبھی نہیں ختم ہوگا۔ ایک دفعے پیدا ہو گیا، زندگی ملی، تو اب وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے ماحول میں ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اگر بچے نے ایک سانس لی، ایک دفعے اس کا دل دھڑکا اور پھر مر گیا، تو اب یہ کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے، ہمیشہ رہے۔ اب وہ ہمیشہ رہنے والا ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا رہے گا۔ اس دنیا میں ہے آزمانے کے لیے، یہاں سے برزخ میں بھیجے جائیں گے۔ وہ برزخ جو ہے ویٹنگ ہال ہے، وہاں سب انتظار گاہ میں ہیں، قیامت کا انتظار کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ قیامت آنے تک انتظار کرو، لیکن کسی انتظار گاہ میں رکھا جاتا ہے کسی کو تو وہ اکرام کے لائق ہے، تو عزت اور راحت کے انتظار گاہ میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ باغی ہے اور نافرمان ہے، سزا کا مستحق ہے، تو اسے بے عزتی، ذلت و توہین کے انتظار گاہ میں رکھا جاتا ہے۔ دونوں انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی سے کہ آپ فرما دیجئے
انتظروا انی معکم من المنتظرین، قیامت کا تم بھی انتظار کرو، تمہارے ساتھ میں بھی کرتا ہوں۔ اب قیامت بتائے گی کہ ہم دونوں میں سے کون کامیاب ہے اور کس کی ہمیشہ کی زندگی بن گئی اور کس کی بگڑ گئی۔ اب یہ قیامت میں معلوم ہوگا۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ زبردستی کچھ نہیں ہے، ایمان لاؤ لاؤ نہ لاؤ نہ لاؤ، ہمارا کہنا مانو نہ مانو، ہماری زبردستی کچھ نہیں۔ اب ہم تم دونوں انتظار کریں، پتہ چل جائے۔ لِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا مِنْكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچوں کو، جھوٹوں کو، نبی کی تصدیق کرنے والوں کو، تکذیب کرنے والوں کو، دونوں میں سے کون صحیح ہے۔ قیامت میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ میرے عزیزو، اگر ہم قیامت کو مانتے ہیں، اگر ہم آخرت میں اللہ کی قدرت قاہرہ سے اپنے بندوں کے لیے جنت و جہنم کے فیصلوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے بچوں کا فیوچر وہ ہے اصل۔ اس دنیا کی زندگی ان کا فیوچر نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ان کا مستقبل نہیں ہے۔ ان کا اصل اور حقیقی مستقبل مرنے کے بعد سے لے کر ابد الآباد تک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، کروڑوں اربوں کھربوں، اب اس کی انتہا ہی نہیں۔ زندہ رہنا ہے، جہنم میں رہے تو جہنم میں زندہ رہنا ہے، جنت میں گئے تو جنت میں زندہ رہنا ہے۔ موت نہ جہنم میں آ سکتی ہے اور نہ جنت میں آ سکتی ہے کسی کو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ کر دینے کے بعد، یعنی حشر کا میدان برخاست ہو جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں طلب کریں گے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا جنت جہنم کے بیچ میں، تاکہ جنتی بھی دیکھ لیں اور جہنمی بھی دیکھ لیں اب موت کا تصور بھی ختم کر دو، اب نہیں آئے گی موت۔ بس جیسے ہی موت کو اللہ موت دیں گے، جہنمی ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں گے اور جنتی ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گے۔ اب نہ وہاں والوں کو موت ہے نہ یہاں والوں کو موت ہے۔ اس جنت میں یا اس جہنم میں جانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو محبت کے حوالے سے کیا دیا، خیر خواہی کے حوالے سے کیا دیا۔ یہ مومن ہے جس کی سوچ موت سے آگے تک نہیں جا سکی۔ اس نے جو دیکھا موت سے پہلے دیکھا، جو سنا موت سے پہلے کے بارے میں سنا، اس کو جو اندیشے ہیں موت سے پہلے کے ہیں، اس کو جو امیدیں ہیں موت سے پہلے کے ہیں، وہ اپنے بچوں کو موت سے پہلے اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اور موت کے آگے بھی کچھ ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے بے حس سنگ دل باپ کی اولاد اس نہ ختم ہونے والے عذاب میں جائے گی، جہنم میں رہنا پڑے گا جہاں سے نکلنا نہیں۔ ہاں ایمان سلامت ہے تو کتنا بھی بڑا گنہگار ہو اس کو بالآخر جہنم سے نجات دی جائے گی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے موت کا، یہ اس کے بعد ہے۔ تو اتنے دن جہنم میں ایمان والے جائیں گے، کیسے برداشت کریں گے؟ آپ کے بچے سے آپ کہہ رہے ہیں بیٹا دھوپ بہت تیز ہو گئی، وہ سایہ دار ٹوپی پہن کر جاؤ تاکہ چہرے پر دھوپ نہ پڑے اور گردن کی حفاظت رہے، سن اسٹروک نہ ہو اور پسینہ نہ آئے۔ کپڑے کاٹن کے بنائے جا رہے ہیں۔ ارے بھئی یہ کیا کپڑے بچوں کو پہنا رکھے ہے پولیسٹر، گرمی میں بچہ تکلیف ہوگی، بچے کو تکلیف ہوگی، بچی کو تکلیف ہوگی، لہذا کاٹن کے کپڑے پہناؤ، نہیں ہے تو سلواؤ۔ یہ فکریں کیوں ہو رہی ہیں؟ محبت یہ فکریں کرا رہی ہیں۔ محبت، بچے کو تکلیف نہ ہو، بچے کو تکلیف نہ ہو، یہ محبت یہ فکریں کرا رہی ہیں، چوطرف کرا رہی ہے، سب طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔
اور ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں ہیں، راحتیں ہیں، آرام ہیں، لیکن بھائی کہاں تک؟ تو موت تک، بس موت کے آگے کچھ نہیں فکر ہے۔ اور ہمارے برخلاف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی اولاد کی آرزویں اور تمنائیں تھیں، وہ بھی اپنے پیچھے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، جیسے ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، ان کی بھی تمنا تھی۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن بتاتا ہے ان کو اپنے بچوں کی فکر بہت دور تک تھی، وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے سوچ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہماری اس ملت کے امام ہیں اور ہم سب کے لیے بہتر اسوہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اے قرآن کے مخاطبین، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے حالات زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ جیسے نبی کے بارے میں فرمایا، ہمارے نبی کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسے ہی سیدنا ابراہیم کے بارے میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں اللہ تعالیٰ نے جلدی اولاد نہیں عطا فرمائی، تو انہوں نے بہت دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور وہ کہتے تھے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا دیجئے، اللہ مجھے بیٹی دیجئے۔ ایسے نہیں مانگتے تھے، بلکہ یوں مانگتے تھے اے اللہ مجھے نیک اولاد دیجئے، نیک اولاد، اس لیے کہ اولاد نیک نہ ہو تو یہ دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی رسوائی ہے۔ اس لیے کہتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد دیجیے۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے پاک باز اولاد عطا فرمائی، طیب جو اخلاق سے پاکیزہ ہوں، جو دین اور عقیدے میں پاکیزہ ہوں، جو حالات زندگی میں پاکیزہ ہوں۔ ذریۃ طیبہ چاہیے، اگر ایسی اولاد نہیں تو ایسی اولاد کے ملنے سے نہ ملنا بہتر ہے، نہ ملنا بہتر ہے۔ اس لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سوجھ بوجھ عطا فرمائی، سب سے ذہین بندے کو اللہ منتخب فرماتے، اس لیے پیغمبروں کی زبان سے صرف بیٹا بیٹی کی بات نہیں چل رہی ہے، صاحب اللہ بیٹا دے دیجئے، اللہ بیٹی دے دیجئے، دونوں دے دیجئے، بیٹا بیٹی کی بات نہیں چل رہی ہے۔ پیغمبروں کی دعا نیک اولاد کی ہے، جو آپ عطا فرمائیں اپنی خوشی سے، مگر مجھے وہ نیک ہونا چاہیے، ایمان والی ہونا چاہیے، اخلاق والی ہونی چاہیے، نبیوں کا احترام کرنے والی ہونی چاہیے۔ اگر ایسی اولاد نہیں تو وہ تو میری رسوائی ہے، میرے لیے آپ کا ایک عذاب ہے، اس لیے مجھے ویسی نہیں چاہیے اولاد۔ وہ اللہ سے صالحین مانگ رہے ہیں، وہ اللہ سے ذریت طیبہ مانگ رہے ہیں، پاکیزہ اولاد۔ یہ تو پچھلے پیغمبر تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اولاد تھے نبی بننے سے پہلے، اور نبی بننے کے بعد آپ نے جب کبھی اپنی بیویوں سے ملاقات فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نیک اولاد کی تمنا کے ساتھ ملاقات فرمائی،
اور اس کا انتظام یوں فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں سے ملتے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. پاک پروردگار، آپ کے نام کے ساتھ آپ سے قدرت طلب کر کے میں ایک آرزو اور تمنا حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور آپ اگر مجھے اس ملاپ میں اولاد عطا فرمائیں تو اسے شیطان کے اثر سے محفوظ رکھیں. جنب الشیطان ما رزقتنا، ہمارے مرزوق سے، ہم کو ملنے والی اولاد سے آپ شیطان کو دور رکھیں. کیوں؟ تاکہ وہ نیک بن سکے، تاکہ وہ صالح بن سکے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں سورہ فرقان کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ سے بہت دعائیں مانگتے ہیں. ایک دعا یہ بھی مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ایسی بیوی عطا فرمائیے اور ایسی اولاد عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں ایمان والوں کا امام بنائیے. شارحین مفسرین فرماتے ہیں جب گھر میں سب ایمان والے ہوں گے اور نماز والے ہوں گے اور تقوی والے ہوں گے تو یہ جو باپ ہے صدر خاندان ہے یہ امام المتقین ہو جائیں گے. گھر میں سب تقوی والے ہیں اور ابا ان کے امیر ہیں، لہذا وہ امام المتقین ہو جائیں گے، تقوی والوں کے امام ہو جائیں گے. اور اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے حسن بصری رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، دنیا میں کسی شخص نے نیک اولاد سے حسین منظر نہیں دیکھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے قرۃ اعین بنا دیجیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. یعنی بچوں کو ایمان والا، نماز والا، روزے والا، نبی کی محبت والا، اسلام کی عظمت والا، گناہوں سے بچنے والا، تقوی اختیار کرنے والا اولاد کو ایسا بنا دیجئے. اگر اولاد ایسی ہوگی تو کسی باپ نے پوری دنیا کے سینریز میں اور دنیا بھر کے مناظر میں اس سے بہتر سین نہیں دیکھا، اس سے بہتر منظر نہیں دیکھا کہ وہ سب نیک لوگ ہوں، سب نیک لوگ ہوں. اللہ سے دعائیں مانگنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، تہجد میں رونے والے، پچھلے پہر استغفار کرنے والے، آنکھ کو، ہاتھ کو، پیر کو، زبان کو گناہوں سے بچانے والے، اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنے والے. اگر گھر میں ایسی اولاد ہے تو اس نے ایسا منظر دیکھا ہے، ایسا حسین منظر اس کائنات میں اس کو کہیں نظر نہیں آ سکتا. دل خوش کر دینے والا، آنکھیں ٹھنڈی کر دینے والا اور ہر غم کو غلط کر دینے والا منظر ہے. لیکن جب میں نے شروع میں عرض کیا اور بہت جرأت سے عرض کیا، ہمارے ذہن کافر بن گئے، ہمارے ذہن کافر بن گئے. ہمیں یہ منظروں کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں یہ سب دیکھنے کی کوئی آرزو بھی نہیں ہے، بلکہ روکا جا رہا ہے اولاد کو، بچوں کو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. ارے مسلمان رہو، تم تو وہ ٹو مچ ہو جا رہے. پہلے کی مائیں کہتی تھی بیٹا یہ سنت چھوڑ دی تم نے، بیٹا یہ ادب چھوڑ دیا تم نے، یہ بہت بے ادبی کی بات ہے، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ شریفوں کا طریقہ نہیں ہے، بیٹا آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. اور آج وہی ماں باپ کہتے ہیں فرائض چھوڑو، واجبات چھوڑو، نبی کی سنتیں چھوڑو، اس دور میں نہیں جی سکتے، اس زمانے میں نہیں رہ سکتے مسلمان بن کر. دنیا ہمارے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا دے گی، دنیا تم کو جینے نہیں دے گی، بیٹا یہ بھی مت، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، ٹو مچ مت کرو. یہ آج کی ماں کی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے.
ماں سے دعا لینے کے لیے آئے. حضرت اسما کھڑی ہوئی، بہت بلند قامت تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد دعا دی اور اس کے بعد یوں فرمایا، بیٹا تمہارے واپس آنے سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا تمہیں اللہ کے راستے میں کام آ جانے سے. تم اپنی بوڑھی ماں کی عزت باقی رکھنا، کبھی پیٹھ نہ دکھانا، میدان سے نہ بھاگنا. میں نہیں سنوں گی کہ تمہارے پیٹھ پہ زخم ہے، میں یہ سننا چاہوں گی کہ تمہارے لاش کے سینے پہ زخم ہے. یہ مائیں تھیں، ایمان والی مائیں. آج تو روکا جا رہا ہے، دین سے ڈرایا جا رہا ہے، ایمان سے گھبرایا جا رہا ہے. کہ کیسے یہ اولاد مسلمان باقی رہے گی؟ یہ اولاد مسلمان کیسے باقی رہے گی؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو لوگ اس وقت اسلام کی راستے کے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وہ دشمنان اسلام نہیں ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے ہیں. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شروع ہی سے تربیت دین سے گھبرانے سے بنائی. دین سے گھبراؤ، ایمان سے گھبرایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے نبی کی اتباع سے، سنت والی زندگی سے. ان کو موت کی خبر دی گئی ہے. تم ایک مسنون حیات اپنے نبی کی گزارو گے تو تمہیں جینا مشکل ہو جائے گا، تمہیں کھانا مشکل ہو جائے گا. اس دھرتی پہ کیسے رہو گے بیٹا؟ زمانے کے ساتھ چلو، حالات کے ساتھ چلو. اس کی تربیت کی گئی ہے. اس نے زمانے کا اتنا ساتھ دیا کہ نبی ہی کا ساتھ چھوڑ دیا، اللہ ہی کا ساتھ چھوڑ دیا. اور زمانے کا ساتھ دے رہا ہے، اتنا ساتھ دے رہا ہے کہ قرآن کے خلاف بول رہا ہے، حدیث کے خلاف بول رہا ہے، دین اسلام کے بنیادی عقیدوں کا مذاق اڑا رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ تو وہ ایک مسلمان باپ کا نطفہ ہے اور ایک مسلمان کے پیٹ میں رہ کر پیدا ہوا ہے. اور وہ مذاق اڑا رہا ہے دین کا. وہ کہہ رہا تھا کہ مذہب کی حدیں توڑو، کسی بھی دین دھرم والے سے شادی کرو، سیکولر دہن بناؤ، انسانیت کا احترام کرو. مذہب کیا چیز ہے؟ مذہب نفرت پھیلا رہا ہے، مذہب کو ختم کرو. اس لیے کتنے مسلمان مالدار پڑھے لکھے اس ملک میں ایسے ہیں جن کے گھروں میں بین المذاہب شادیاں ہو رہی ہیں اور نسلوں کی نسلیں بے نسب ہوتی جا رہی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان گھروں میں نہیں پیدا ہوئے، پیدا تو ہوئے تھے، لیکن ان کی اماں کو، ان کے ابا کو بچے کا فیوچر قبر سے پہلے تک کا دکھا تھا، اس کے آگے کا کوئی فیوچر ان کے سامنے نہیں. وہی ہم کر رہے ہیں. بہت پرانی بات ہے ہمارے بچپن کی، جب ہم نے اپنے بڑوں سے لکھنؤ کے ایک مالدار خاندان کے بارے میں سنا تھا کہ ان کے بچے کو انہوں نے انگریزی ماحول میں تربیت دے کر اور اعلیٰ عصری تعلیم کے واسطے یورپ میں بھیج کر کے پڑھوایا. اس نے انگلینڈ میں رہ کر تعلیم حاصل کی، انہی کے ماحول میں، عیسائی ماحول میں، عیسائی کلچر میں، عیسائی عقیدوں میں، اس میں رہ کر اس نے تعلیم پائی. اور دین ایمان کیا چیز ہے ابھی تک اس کو پتہ نہیں چلا. نبی کون ہے، قرآن کیا ہے، کیونکہ کانوینٹ سے لے کے کالج تک اس کے لیے کہیں بھی دین کا تصور نہیں تھا، دین اسلام کا نہیں تھا، عیسائیت کا رہا. اب وہ وہاں سے جب فارغ ہو کر بڑی ڈگری لے کر آیا، اب بڑی امیدیں ہوئیں کہ ہندوستان میں اس کو ڈائریکٹ بہت بڑے پوسٹ پر نوکری ملے گی، اس واسطے کہ اس وقت انگریزوں کا دور تھا، وہ اپنے تعلیم کے ماہروں کو بڑے بڑے پوسٹ دیتے تھے اس ملک میں. لیکن لمبا سفر اور اس زمانے کے سفر میں وہ تھک تھکا کر کے بخار میں مبتلا ہو کر پہنچا. اس کی بڑی گلپوشیاں ہوئیں، بڑا زبردست استقبال ہوا اور اس کے بعد گھر لے جایا گیا. وہ بستر بیماری سے اٹھ نہیں سکا، یہاں تک کہ بستر ہی کا ہو گیا، مرض الموت میں مبتلا ہو گیا. اس کے زندگی کے آخری دن اس نے اپنے باپ کو بلایا اور باپ سے بلا کر پوچھا، ابا آپ نے میرے پڑھانے پر کتنا سرمایہ صرف کیا ہوگا؟
تو باپ نے کہا کیوں پوچھتے ہو بیٹا، وہ تو میرا حق تھا، میں نے تمہارے اوپر خرچ کیا، لیکن کہا نہیں مجھے بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں انہوں نے بتایا کہ 2.5-3 لاکھ روپے تم پر خرچ کیے۔ اب سمجھو اس دور کے 3 کروڑ روپے خرچ کر دیو۔ 2.5-3 لاکھ روپے میں تیرے اوپر خرچ کیا بیٹا تاکہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے۔ بچے کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، ابو آپ نے 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنے لخت جگر کے لیے جہنم خریدی ہے، یہ فرشتے مجھے اپنا ٹھکانہ بتا رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے جہنم نہیں ملی، بے ایمان رکھنے سے، بے دین رکھنے سے، دین سے دور رکھنے کے نتیجے میں ملی۔ ورنہ تعلیم تو کوئی سی حاصل کرو بھائی، تعلیم ہمیں کیا بگاڑتی ہے؟ تعلیم نہیں بگاڑتی، تعلیم کے ساتھ جو کلچر جوڑا گیا ہے یہ کلچر بگاڑتا ہے۔ اس کلچر سے بچانا۔ اقبال نے بالکل سچی بات کہی، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انگریزوں کی نظام تعلیم میں اور لارڈ میکالے کے ایجوکیشن سسٹم میں ہم نے جو بچوں کو ڈالا ہے یہ امید پہ ڈالا تھا کہ اچھی ڈگری، اچھی نوکری، لیکن یہ بعد میں پتہ چلا کہ دین ایمان بھی جائے گا ساتھ میں، وہ جا کر یہ ملے گا، یہ بعد میں پتہ چلا۔ کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ الحاد یعنی بے دینی، خدا بیزاری، دین سے دوری، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ تو ڈگری بھی آئی اور الحاد بھی آیا ساتھ۔ کیا ہوا؟ پہلے معلوم ہوتا تو ہم اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے اس ڈگری کو پہلے ہی دن قربان کر دیتے، لیکن بعد میں پتہ چلا۔ یہ ابتدائی زمانے میں تھا، اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ جن کے گھروں میں والدین نے بچوں کو دین ایمان کا تصور دیا ہے وہ بچے تو پھر بھی غنیمت ہیں، بچے ہوئے ہیں، لیکن جن کے گھروں میں خود ماں باپ بھی اسی زہر کے پیے ہوئے اور اسی سانپ کے ڈسے ہوئے تھے، مشنریز کے، مشنری اسکولوں کے اژدہے کے ڈسے ہوئے ہیں جو ماں باپ، ان کے بچے تو ٹوٹل ملحد ہوتے جا رہے ہیں، بے ایمان ہوتے جا رہے ہیں ان کے بچے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس کا احساس ہو۔ مجھے بمبئی میں ایک صاحب ملے اور انہوں نے اپنے اسکول میں دعا کرنے کی درخواست کی۔ ہم ان کے اسکول گئے، اس وقت تک چھوٹا اسکول تھا، اب کافی بڑا اسکول ان کا ہو گیا ہے۔ اس چھوٹے سے اسکول میں 4تھی جماعت تک انگلش میڈیم انداز پر بچوں کی تعلیم ہو رہی تھی، بہت شاندار عمارت میں اور بہت شاندار طریقے سے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں خاندانی طور پر بزنس و کاروبار کرنے والا ہوں، باپ دادا نے بڑے بڑے کاروبار کیے، بہت بڑی بڑی دولتیں بھی ہمارے پاس ہیں، اور مجھے جب سے شعور آیا ہے جوان ہونے تک عیسائی مشنری اسکولوں میں پڑھایا گیا ہے، اور نام بھی انہوں نے بتائے، بمبئی کے بڑے بڑے مشہور اسکول ہیں، عیسائیوں کے انگریز کے دور سے چل رہے ہیں، اس میں پڑھانا لوگ عزت کا سبب سمجھتے ہیں، اس اسکول میں داخلہ مل جانے کو دنیا آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایسے اسکول میں پڑھایا گیا، پیسہ خرچ کیا گیا۔ اللہ کا میرے اوپر فضل یہ ہے کہ میں کالج لائف میں محسوس کرنے لگا کہ میں بہت بڑی قربانی دے کر بہت حقیر چیز حاصل کر رہا ہوں۔ میرا من بار بار یہ کہہ رہا تھا میں ایمان، آخرت اور عشق رسول اور اللہ کی معرفت جیسی انمول قیمتی چیزوں کو دے رہا ہوں چند حروف کے خاطر اور چند ڈگریوں کے خاطر میں یہ قربانی دے رہا ہوں، بڑی قربانی سے میں یہ حاصل کر رہا ہوں۔ یہ میرا دل مجھے ستا رہا تھا۔ اخیر دنوں میں پڑھنے کے میرے دل میں بار بار ایک روشنی اٹھ رہی تھی اور مجھے یہ بتا رہی تھی کہ تو نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر اب نہیں سنبھلے گا تو کوئی مسئلہ۔ تو کہتے ہیں میں نے پڑھائی ختم کی تو یہ طے کر لیا تھا کہ میں خود اللہ کے محبوب کی ہر سنت پر عمل کروں گا، چاہے اس کے لیے جان دینا پڑے مجھے۔
اور میرے بچوں کو اب کبھی ایسے اسکول میں نہیں پڑھاؤں گا جہاں پڑھنے کے دوران یعنی 12-15 سال کے عرصے میں میری آنکھوں نے ایمان والے بچوں کو بے ایمان و مرتد و کافر اور عیسائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں اپنے بچے کو اس آزمائش میں نہیں ڈالوں گا اور پڑھاؤں گا بھی. تو انہوں نے جب ان کا بچہ 4 برس کا ہوا تو یہ اسکول کھولا اور کہا ہم اسکول کھولیں گے, ہم اپنے نبی کی محبت کے ماحول میں, ہم اپنے دین کی عظمت کے ماحول میں اس سے بھی اچھا پڑھا کے بتائیں گے جیسا یہ لوگ دھوکہ دے کر بڑی بڑی فیسیں وصول کر کے پڑھا رہے ہیں. اپنے بچے کے لیے اسکول کھولا اور قوم کے بمبئی کے 400 بچے اس اسکول میں نے دیکھے. اب تو بہت آگے تک اس کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی, تعلیمی سرگرمیاں بڑھ گئی. ایسے کتنے ہیں بھائی جن کو کھونے کا احساس ہوا ہو کہ ہم نے کچھ کھویا ہے. آج ماں باپ تو یہ بات بولنے بھی سننا بھی نہیں چاہ رہے اپنے بچوں کی زبان سے کہ میں ذرا مسجد پابندی سے جانا چاہ رہا ہوں, میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں. تو بیٹے ہم مسلمان ہی ہیں, مسلمان رہو, غلو مت کرو. وہ ان کے نزدیک غلو ہے. کیا مطلب؟ جو حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آنے والا ہے اے صحابہ, میرے بعد ایک دور آنے والا ہے ایسا جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی. مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے بہت شاندار ہوں گی لیکن ہدایت کی سرگرمیوں کے اعتبار سے ویران ہوں گی. اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ سب سے برے ہوں گے آسمان کے نیچے. حضور علیہ السلام نے یہ خبریں دی. اب یہی سب ہو رہا ہے آسمان کے نیچے. دین کے مخالف پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, جاہل پھر بھی کچھ دین کو پوچھ رہا ہے, لیکن پڑھے لکھے قابل لوگوں کو دین کھٹک رہا ہے آنکھوں میں. صاحب اس سے تو ہمیں بدنامی ملے گی. اور اس سے اور آپ دیکھ رہے ہیں چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. آج ہی میں نے نظر اخبار میں صبح ڈالی تو جو خبر دکھی وہ خبر یہی ہے کہ سعودی عرب میں پہلے سنیما ہال کا شاندار افتتاح. اب بتائیے, اور انہوں نے 600 کو منظوری دی ہے. کنٹری میں 600, ایک چھوٹی سی آبادی میں. ملک بڑا ہے جغرافیہ کے اعتبار سے لیکن آبادی تو چھوٹی ہے. ایک چھوٹی سی آبادی میں 600 سنیما ہال کھلیں گے اور پھر ہر قسم کی ٹی ویوں پر سے پابندی ہٹا لی جائے گی. جتنی آزادی مکہ مکرمہ میں ٹی وی چینلز پر ہے اتنی آزادی تو آپ کے ملک میں بھی نہیں. اتنی آزادی. چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. جب کعبے سے کفر اٹھے گا تو اسلام کہاں باقی رہے گا. یہ مسلمانوں کے لیے المیہ ہے. رو رو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور خون بہانے کا وقت ہے کہ وہ جگہ جہاں سے اللہ نے اسلام کا غبارہ اڑایا تھا اور جہاں سے اللہ پاک نے اسلام کی روشنی پھیلائی تھی, آج وہاں یورپی آقاؤں کی خوشنودی کے خاطر ہر بے ایمانی و بے دینی کو گرین چٹ دے دی گئی. ہر جگہ جو چاہے کر لو, جو چاہے کر لو. ایسے وقت میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی کتنی فکر کرنی چاہیے. ممکن ہے اللہ پاک اس ملک کی اس سرزمین سے جہاں لاکھوں اولیاء اللہ مدفون ہیں, جہاں تاریخ کے مطابق اللہ کے ہادی اور داعی پیغمبر بھی اس زمین میں پیوند خاک ہیں, ہو سکتا ہے اللہ پاک اگر ہم کچھ سنبھل کر بتائیں تو ہماری اولاد کے ذریعے پورے عالم میں ایک دفعہ اسلام کی نشر ثانیہ فرما دے اور پوری دنیا کو پھر سے اسلام مل جائے, بشرطے کہ ہماری غیرت جاگے, بشرطے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت مغلوب ہو جائے اور آخرت کی محبت غالب ہو جائے.
اپنی اولاد کی مذہبی تربیت کا احساس جاگے، اپنے اولاد کو دیندار بنانے کا غم ستانے لگے ہم کو، اور ہم چاہیں میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو اسوہ بنا کر جیے گی، امہات المومنین کے نقش قدم پر چلے گی، رسول اللہ کی صحابیات کو اپنے لیے طاقت کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے گی، اور میرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طریقے پر چلے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کا ایمان صحابہ والا ایمان ہوگا، اس کے اخلاق صحابہ والے اخلاق ہوں گے، اس کی فکریں اور اس کی نظر اور اس کی فکر وہ صحابہ والی ہوگی۔ ہم ایک چھوٹی سی دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں گے نہیں، بلکہ اس ابدی زندگی کے لیے جئیں گے جہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی اور ہمیں مرنا نہیں ہوگا، ہم اس کے لیے جئیں گے، اس کے لیے بچوں کو تیار کریں گے، ان کو آخرت میں کامیاب بنانے کی فکر کریں گے۔ بچے کا فیوچر دو روٹی دو بوٹی کا مسئلہ نہیں ہے، میرے لخت جگر کا فیوچر قبر میں کامیاب ہونا ہے اور حشر میں ذلت سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ ہے فیوچر۔ اس فیوچر کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کہتا آپ بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلائیے، آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو اس زمانے کے تقاضے ہوں اور بچوں کے ترقی کے راستے ہوں آپ اختیار کرو، ہمیں اس سے ایک رتی کے برابر اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس راہ سے جو خدا بیزاری آ رہی ہے، خدا کے واسطے اس خدا بیزاری سے اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، ورنہ قیامت میں ایک دہریے کا باپ، ایک خدا کو گالی دینے والے کا باپ اور ایک نبی کے اوپر گستاخیاں اور تہمتیں لگانے والی کی ماں کہلائے گی، اور اس سے بڑی ذلت کچھ نہیں ہوگی اور اس سے بڑی ناکامیابی کچھ نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایمان پر تربیت کرو، ایمان پر تربیت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور ایک روایت میں قرآن کی محبت پر تربیت کرو۔ یہ میٹیریل ہے، اس کو لے کر تربیت کرو، اس سے ذہن بناؤ، اسی سے مطابق اخلاق بناؤ، عادتیں اسی کے مطابق درست کرو، سوچ و فکر درست کرو، ایمان اور عقیدہ درست کرو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ دنیا تمہیں کافر بنانے کے لیے پر تول رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی اکثریت تمہارے نبی سے جلن اور حسد کی وجہ سے تم کو دوبارہ کافر بنانے کے لیے پر تول رہی، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ تم پھر سے کافر بنو۔ وہ تم کو مومن دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ حسدًا من عند انفسہم، ان کو تمہارے نبی سے جلن ہو گئی ہے اور تمہارے نبی سے ان کو حسد ہو گئی، اپنے نبی کے حاسدوں کے گن گا رہے ہیں، اور اپنے نبی کے دشمنوں کی، جنہوں نے ان کو گوشت میں زہر ملا کے کھلایا، جنہوں نے ان کو دیوار کے سائے میں بٹھا کر پیچھے سے دیوار گرانے کی کوشش کی، جنہوں نے ان کو بدترین جادو سے سخت اذیت میں ڈالنے کی اپنی والی کوشش کی، جنہوں نے ان کے لیے ذرے ذرے کو دشمن بنایا، احد میں گڑھا کھود کر اور اس کے اوپر چٹائی بچھا کے ریتی بھر دی تاکہ یہ نبی کا کیمپ ہے، کسی وقت ان کا پیر پڑے تو وہ گریں اور ٹوٹیں اور مریں، اس امید پر انہوں نے سب کچھ دشمنیاں کی۔ آج ہمارا شہزادہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے، مسلمانوں کو اپنا حق جتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، ہم کس جگہ آ کے کھڑے ہوئے، کس جگہ آ کے کھڑے ہوئے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنی خیر مناؤ، اپنے گھر میں پلنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خدا کی معرفت اور نبی کی محبت سکھاؤ۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکے پچھتائیں گے اور اس پچھتانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ زندگی میں موقع ہے، موت سے پہلے مہلت ہے، موت کے بعد کوئی مہلت نہیں۔ اب موت کب ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی
سال بھر اپنے گھر میں فکریں کرتے رہیں، اب بالخصوص گرما کی چھٹیوں میں بچوں کے قرآن کے علم، دین کے علم اور علماء کی صحبت کے لیے کوشش کریں۔ آج علماء بیزاری نے ہمارے عقیدے برباد کر دیے ہیں، لوگ سب کرنے تیار ہیں لیکن عالموں کے ساتھ بیٹھنے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہاں علم ہے، علم کے پاس جائیں گے تو سیدھا رستہ دکھے گا، اس لیے علم کے پاس مت جاؤ۔ سب اس سے گھبرا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے میں کیا عرض کروں، ہمارے سامنے کیسی کیسی رپورٹیں ہیں اور کس قدر تیزی سے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ صرف خواب و خیال نہیں ہے، یہ حقائق کی دنیا میں روز حادثات پیش آ رہے ہیں۔ یہ سب علم سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ علم اور علماء کو کھوٹے کی طرح چپکے رہو اور اسی سے صحیح رستہ ملے گا، کیونکہ قرآن و حدیث ان کے پاس امانت ہے، وہیں سے ملے گا یہ مال اور کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔